بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہے؟ جواب: حسن اخلاق۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے؟ جواب: کرامن کاتبین۔ سوال: دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب: مسجد حرام۔ سوال: کس چیز کی محبت کو قرآن نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کہا ہے؟ جواب: مال اور اولاد کی محبت۔ سوال: سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ جواب: قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سوال: وہ کون سا وظیفہ ہے جو روز قیامت انسان کے لیے روشنی بنے گا؟ جواب: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی؟ جواب: جمعے کا دن۔ سوال: سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: وہ کون سا نبی ہے جو پانی پر چل سکتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کس جانور کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب: اونٹ۔ سوال: سب سے پہلے نماز کس نے ادا کی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: کس چیز کو اللہ نے دنیا کی زینت کہا ہے؟ جواب: اولاد اور مال کو۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ علق کی ابتدائی آیات: اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سوال: وہ کون سا پہلا درخت ہے جو جنت میں پیدا ہوا؟ جواب: طوبیٰ کا درخت۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو سب سے زیادہ گناہوں سے بچاتا ہے؟ جواب: اللہ کا خوف اور تقویٰ۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جس کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال: کس نبی کو قرآن میں کلیم اللہ کہا گیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: وہ کون سی قوم تھی جسے سب سے زیادہ طاقتور کہا گیا؟ جواب: قوم عاد۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو روز قیامت سایہ بنے گا؟ جواب: صدقہ۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو فرشتے بھی کرتے ہیں؟ جواب: تسبیح۔ سوال: کس نبی کی دعا سے مردہ زندہ ہو جاتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت کو دل کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ یاسین کو۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جسے قرآن میں مبارک کہا گیا؟ جواب: شب قدر۔ سوال: کس نبی کو سب سے زیادہ معجزات دیے گئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: جنت کی خوشبو کتنے فاصلے تک آتی ہے؟ جواب: 500 سال کے فاصلے تک۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: سب سے پہلا خط کس نبی نے لکھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی غذا ہے جسے اللہ نے جنت سے زمین پر بھیجا؟ جواب: من و سلویٰ۔ سوال: وہ کون سا انسان ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کے لیے مسجد بنائی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جسے قرآن نے انسان کی نجات کا ذریعہ کہا؟ جواب: صبر اور نماز۔ سوال: قرآن میں کس چیز کو شیطان کا جال کہا گیا ہے؟ جواب: سود۔ سوال: وہ کون سا دریا ہے جس کا پانی پینے سے انسان کبھی پیاسا نہیں ہوتا؟ جواب: کوثر کا پانی۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا؟ جواب: شرک کرنا۔
سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جس کا کام موت دینا ہے؟ جواب: حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سا نبی ہے جنہیں قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتا ہے؟ جواب: زنا۔ سوال: کس نبی کی قوم کو سب سے بڑی بیماری دی گئی؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ دھوکے بازی اور ناپ تول میں کمی کی بیماری۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وہ دلوں کو سخت کر دیتی ہے؟ جواب: دنیا کی محبت۔ سوال: کس عمل سے انسان کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح گر جاتے ہیں؟ جواب: خلوص دل سے استغفار کرنا۔ سوال: وہ کون سا نبی ہے جنہیں سب سے زیادہ عمر ملی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی۔ سوال: کس چیز کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ زندگی اور موت کے درمیان ہے؟ جواب: نیند۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جواب: اذان دینا۔ سوال: کیا جوتے پہن کر وضو کیا جا سکتا ہے؟ جواب: اگر جوتے پاک ہوں اور موزے کی طرح ہو تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سوال: کیا جانوروں کو بسم اللہ کے بغیر ذبح کرنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوتا۔ سوال: کیا گناہوں سے توبہ کرنے کا کوئی وقت مقرر ہے؟ جواب: نہیں، توبہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے جب تک موت کا وقت قریب نہ ہو۔ سوال: کیا بچوں کے لیے دعا کرنے کا خاص ثواب ہے؟ جواب: جی ہاں، والدین کی بچوں کے لیے دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ سوال: کیا درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے؟ جواب: جی ہاں، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے کیونکہ اس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سوال: کیا ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے، لیکن مرد کے لیے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ سوال: کیا کافروں کی مدد کرنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے، بشرطیہ کہ مدد کسی برے مقصد کے لیے نہ ہو۔ سوال: رشتہ آ رہا ہو مگر پکا نہ ہو رہا ہو تو کیا کریں؟ جواب: 41 بار یا لطیفو یا ودود پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پئیں۔ سوال: کیا شیطان خواب میں آ سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، شیطان برے خواب دکھا سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ سوال: کیا پانی پیتے وقت کھڑے ہونا منع ہے؟ جواب: پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے لیکن کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے۔ سوال: کیا گھر کے دروازے پر لوہے کا ٹکڑا رکھنے سے برکت آتی ہے؟ جواب: یہ محض ایک وہم ہے، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ سوال: کیا فجر کے بعد سونا گناہ ہے؟ جواب: گناہ نہیں، لیکن یہ وقت عبادت اور برکت کا ہے، اس لیے اسے ضائع نہ کرنا بہتر ہے۔ سوال: کیا شیشہ گلاس ٹوٹنا بدشگونی ہے؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک اتفاق ہے، اسلام میں بدشگونی کی کوئی جگہ نہیں۔ سوال: کیا عورت کا اپنے شوہر کا نام لینا گناہ ہے؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک ثقافتی روایت ہے، اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ سوال: کیا روزے کے دوران گناہ کے خیالات آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: نہیں، گناہ کا خیال آنا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال: کیا چھینک آنے کے بعد دعا نہ مانگنا گناہ ہے؟ جواب: گناہ نہیں، لیکن الحمدللہ کہنا سنت ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ سوال: کیا وضو کا پانی پودوں کو دینا جائز ہے؟
جواب: جی ہاں، وضو کا پانی پاک ہوتا ہے اور اسے ضائع کرنے کی بجائے پودوں کو دینا بہتر ہے۔ سوال: کیا ٹوٹی ہوئی چیز کو گھر میں رکھنا نحوست لاتا ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، یہ محض وہم پرستی ہے۔ سوال: کیا سورج غروب ہونے کے وقت جھاڑو دینا بدشگونی ہے؟ جواب: نہیں، یہ صرف ایک غیر اسلامی روایت ہے، اسلام میں ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ سوال: کیا اذان کے بعد فوری نماز پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: اذان کے بعد سنت پڑھنا مستحب ہے اور فرض نماز کے لیے وقت ہوتا ہے۔ سوال: کیا جانور کو گناہ گار کہا جا سکتا ہے؟ جواب: نہیں، جانور گناہ اور ثواب کے مکلف نہیں ہیں۔ سوال: کیا نئے چاند کو دیکھ کر نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب: نئے چاند کو دیکھ کر دعا کرنا سنت ہے لیکن نیت کرنا ضروری نہیں۔ سوال: کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے لیکن آنکھیں کھلی رکھنا افضل ہے تاکہ توجہ برقرار رہے۔ سوال: کیا قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز ہے اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ سوال: کیا عورتوں کو نماز میں اونچی آواز میں قرأت کرنا چاہیے؟ جواب: نہیں، عورتوں کو نماز میں آہستہ آواز میں قرأت کرنے کا حکم ہے۔ سوال: کیا رات کو ناخن کاٹنا منع ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں رات کو ناخن کاٹنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ سوال: کیا رشتے کے انکار پر بد دعا کرنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، بد دعا کرنا اسلام میں منع ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو۔ سوال: کیا برتنوں کو الٹا رکھنے سے نحوست آتی ہے؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک توہم پرستی ہے۔ سوال: کیا نئے کپڑے پہننے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے کپڑے پہننے پر دعا کرنے کی تلقین کی ہے۔ سوال: کیا دیوار پر قرآن کی آیات لکھنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے لیکن آیات کی حرمت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سوال: کیا کپڑوں پر پانی کے دھبے نماز میں حرج ڈال سکتے ہیں؟ جواب: اگر دھبے نجاست کے نہیں تو نماز جائز ہے۔ سوال: کیا بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اذان دینا ضروری ہے؟ جواب: یہ سنت ہے لیکن اگر فوراً ممکن نہ ہو تو بعد میں دیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا مسجد میں کھانے پینے کی اجازت ہے؟ جواب: جی ہاں، جائز ہے بشرطیہ کہ مسجد کی پاکیزگی کا خیال رکھا جائے۔ سوال: کیا عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا جائز ہے؟ جواب: نفل روزے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ سوال: کیا رات کو قرآن کھلا چھوڑنا منع ہے؟ جواب: منع نہیں لیکن قرآن کی تعظیم کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال: کیا خواب میں قرآن کی آیات دیکھنا کوئی خاص اشارہ ہے؟ جواب: یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو سکتی ہے لیکن اس کی مکمل تعبیر جاننے کے لیے کسی عالم سے رجوع کرنا بہتر ہے۔ سوال: کیا کھانے کے دوران پانی پینا سنت ہے؟ جواب: جی ہاں لیکن زیادہ نہ پینا بہتر ہے تاکہ معدے پر بوجھ نہ ہو۔ سوال: کیا مصیبت کے وقت صرف دعا کافی ہے؟ جواب: دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ضروری ہے کیونکہ دعا اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ سوال: کیا وضو کے بغیر کسی بیمار پر دم کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، وضو کے بغیر بھی دم کرنا جائز ہے۔ سوال: کیا جادو قرآن سے ختم ہو سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ بقرہ، سورۃ فلق اور سورۃ ناس جادو سے حفاظت کے لیے مؤثر ہیں۔ سوال: کیا وضو کے بعد بات کرنا عبادت کو ختم کرتا ہے؟ جواب: نہیں، وضو کے بعد بات کرنا عبادت کو ختم نہیں کرتا۔ سوال: کیا رات کے وقت اللہ کی تسبیح کرنے کا الگ ثواب ہے؟ جواب: جی ہاں، رات کے وقت اللہ کی یاد کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سوال:
کیا صدقہ دینا امتحانات میں کامیابی کا سبب بن سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، صدقہ دینے سے مشکلات دور ہوتی ہیں اور اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ سوال: کیا اذان کے وقت بات کرنا منع ہے؟ جواب: جی ہاں، اذان کے وقت خاموش رہ کر اذان کا جواب دینا سنت ہے۔ سوال: کیا رات کو آئینہ دیکھنا منع ہے؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک وہم ہے۔ اسلام میں رات کو آئینہ دیکھنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ سوال: کیا قسطوں پر چیز خریدنا سود میں شمار ہوتا ہے؟ جواب: قسطوں پر خریدنا جائز ہے بشرطیہ کہ سود شامل نہ ہو۔ سوال: کیا بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا سنت ہے۔ سوال: کیا ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا نحوست لاتا ہے؟ جواب: نہیں، یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے، لیکن ٹوٹے ہوئے برتن استعمال نہ کرنے کا مشورہ حفاظتی وجوہات کی بنا پر دیا گیا ہے۔ سوال: کیا شوہر کے لیے بیوی کا خرچ پورا کرنا صدقہ ہے؟ جواب: جی ہاں، بیوی اور بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ سوال: کیا گھر کے دروازے پر جوتے رکھنا نحوست لاتا ہے؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سوال: کیا فجر کے وقت سونا رزق میں کمی کا باعث ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث کے مطابق فجر کے بعد سونا برکت کو کم کر سکتا ہے۔ سوال: کیا درخت کاٹنا گناہ ہے؟ جواب: بلا ضرورت درخت کاٹنا ناپسندیدہ عمل ہے، اور اگر کسی کی ضرورت کے بغیر کاٹا جائے تو یہ گناہ ہو سکتا ہے۔ سوال: کیا نیند سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ جواب: ضروری نہیں، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بہت فضیلت رکھتی ہے۔ سوال: کیا چاند گرہن کے وقت نماز پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، چاند اور سورج گرہن کے وقت نماز کسوف اور خسوف ادا کرنا سنت ہے۔ سوال: کیا روزے کے دوران خوشبو لگانا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، روزے کے دوران خوشبو لگانا جائز ہے۔ سوال: کیا گندے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: اگر کپڑے پاک ہیں تو جائز ہے، گندگی سے مراد نجاست ہے جو نماز کو باطل کرتی ہے۔ سوال: کیا زلزلے کے وقت کوئی خاص دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: جی ہاں، اللہ سے استغفار اور مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ سوال: کیا وضو کے بعد ہاتھ پونچھنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، وضو کے بعد ہاتھ یا چہرہ پونجھنا جائز ہے، لیکن نہ پونچھنا افضل ہے۔ سوال: کیا شیطان کو جوتے سے مارنا جائز ہے؟ جواب: یہ ایک غلط فہمی ہے، شیطان کو جوتے سے نہیں بلکہ ذکر اللہ سے دور کیا جاتا ہے۔ سوال: کیا صدقہ دینے سے بیماری دور ہو سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث کے مطابق صدقہ بیماریوں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔